اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم استعبادیہ، اشارہ اس بات کی طرف کہ اس واقعہ کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے دل نرم ہو جاتے، لیکن بجائے آپ کے دل کے اندر نرمی کے مزید سختی آ گئی، اور وہ سختی اس قدر زیادہ کہ پتھروں کی سختی کے مقابلے میں اس بڑھ کر، اور یقیناً پتھروں کے اندر بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض پتھر وہ ہیں کہ جس سے بڑی بڑی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض پتھر وہ ہیں کہ جو ٹوٹ کر اس سے پانی نکل آتا ہے، جسے چشمے وغیرہ کہتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ پتھروں کے اندر بھی یہ معاملات موجود ہیں، اور یاد رکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر جمادات جو ہے نا، اس کے اندر اللہ نے ایک شعور رکھا ہے جسے شعور بسیط کہا جاتا ہے۔ اس شعور کے بنا پر وہ خوشی، خوف، محبت، بغض، یہ تمام اغراض اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر جبل احد کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی محبت کے بارے میں وہ موجود بھی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر سخت کے سخت رہیں تمہارے دل، پھر سخت کے سخت رہے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد، اس واقعہ کے بعد، فہی کالحجارہ، پس وہ مثل پتھروں کے ہو گئے، پس وہ مثل پتھروں کے ہو گئے، او اشد قسوہ، او بمانا بل، یعنی بلکہ زیادہ سختی میں، بلکہ زیادہ سختی میں۔ کیوں؟ وَإِن، یہ تعلیلیہ ہے، واو تعلیل، یعنی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یقیناً کچھ پتھروں میں سے وہ بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ، البتہ جاری ہوتی ہیں، مِنْهُ، اس میں سے، الانہار، بڑی بڑی نہریں، بڑی بڑی نہریں۔ اور دوسری قسم وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً کچھ پتھروں میں سے وہ بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو ٹوٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ، پس نکلتے ہیں، مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے پانی تھوڑا تھوڑا، جسے چشمے کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً کچھ پتھروں میں سے وہ بھی ہیں، لَمَا، البتہ گرتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خوف کی وجہ سے۔ کتنے قسم ہو گئے پتھر؟ 3 قسم پر۔ انسان بھی 3 قسم پر۔ ایک وہ ہیں جو بہت زیادہ رونے والا، ایک وہ ہیں جو کم رونے والا، اور ایک وہ ہیں کہ آنکھوں میں آنسو نہیں لیکن دل کے اندر خوف موجود ہے۔ اور یقیناً اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کون سے ہیں۔ یا دوسرا انداز دیکھیں جی، پتھر کو، پتھر اس سے پانی جاری ہوا، پتھر ٹوٹا، اس سے چشمے جاری ہو گئے، پتھر اپنی جگہ سے ہلا، نیچے گر کے دوسری جگہ پہ چلا گیا۔ آپ نے ابھی تک اللہ کے دین کے لیے اپنے ہونٹوں کو نہیں کھولا، آپ نے ابھی تک لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، آپ ابھی تک اللہ کے دین کے لیے آپ نے گھر سے قدم نہیں اٹھائے۔ یہ بھی انداز ہیں۔ اسی طرح یہ بھی انداز ہیں کہ دیکھیں بڑی بڑی نہریں جاری ہو، ابھی تک
آپ کے سینے میں توحید کی نہر جاری نہیں ہوئی؟ چھوٹے چھوٹے چشمے جاری ہو گئے، ابھی تک آپ کے دل میں توحید کے متعلق کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، محبت وغیرہ؟ یہ تمام معاملات کو دیکھنا ہے، اور یقیناً اگر دیکھا جائے نہ تو ابھی تک ہم نے ہونٹ کھولے ہیں اللہ کے دین کے لیے، نہ ہم سے کسی نے فائدہ حاصل کیا ہے، اور نہ ہم نے قدم اٹھایا ہے۔ یاد رکھیں، قدم اٹھانا آپ کا کام ہے، راستے کھولنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب تک قدم نہیں اٹھاؤ گے نا تو اللہ کی امداد نہیں آئے گی، پہلے قدم اٹھاؤ گے تب جا کے اللہ کی امداد آئے گی۔ آپ گھر پہ بیٹھے رہیں تو اللہ تو رازق ہیں، انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو بھی کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، حرکت کرنی پڑے گی، گھر سے نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پسینہ نکالنا پڑے گا، تب جا کے معاملہ سدھرے گا۔ آپ کہیں کہ نا جی بس چارپائی ہو اور میں ہوں، بس سامنے بڑا فین ہو، ہاں وہ لگا ہوا ہو، بس قمیص نکالی ہوئی ہو، او میں لیٹا ہوا ہوں، رمضان ہے جی، برکتوں کا مہینہ ہے جی، بس اللہ دینے والا ہے، وہ تو اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرا۔ اللہ ان نالوں میں جو چوہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی روزی دیتا ہے، جنگلوں میں شیروں کو بھی دیتا ہے، گیدڑوں کو بھی دیتا ہے، کتوں کو بھی دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں محنت جو ہے نا اس کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ وہ ایک اللہ والے تھے نا، کسی سفر پہ جانے کا ارادہ ہوا محنت مزدوری کے لیے، تو اسی علاقے میں دوسرے بھی اللہ والے موجود تھے، وہ ان کے پاس گئے کہ حضرت میرا ارادہ ہے سفر کا، تجارت کے لیے، آپ موقع ملے تو وقتاً فوقتاً میرے مریدوں کے پاس آیا کریں، ان کو واعظ و نصیحت وغیرہ۔ انہوں نے کہا صحیح، یہ نکل پڑے۔ ہفتہ گزرا، دوسرے جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا میں نے تو اس سے وعدہ کیا، چلے ان کے مریدوں کے پاس۔ جیسے وہ آئے حضرت پہلے سے موجود ہیں، کہا حضرت آپ تو کہا تھا کہ سفر، کہا جی ہاں سفر پہ گیا تھا لیکن واپس۔ کہا کیسے؟ کہا جی ایک جنگل پہ پہنچا، دیکھا وہاں پر ایک پرندہ ہے جو اڑ بھی نہیں سکتا، آنکھوں سے نابینا بھی ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اس کو کھانا کیسے ملے گا، یہ کھائے گی کہاں سے، پیے گی کیسے؟ اسی سوچوں میں تھا، ایک اور پرندہ آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا اور آوازیں نکالی، اس نے منہ کھول دیا، وہ اپنے منہ میں کچھ لے کر آیا تھا، اس کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر میں نے کہا جب اللہ اس کو دے رہے مجھے نہیں دے گا، میں واپس آ گیا۔ دوسرے اللہ والے نے کہا دیکھیں آپ بجائے معذور پرندہ وہ صحت مند پرندہ کیوں نہیں بننا چاہتے ہو؟ آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جو صحت مند ہے میں بھی اسی طرح بن جاؤں؟ تو یاد رکھیے روزی دینے والا تو اللہ ہے، اس سے تو کسی کا انکار نہیں، لیکن محنت کرنی پڑے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ ہمارے اکثر نوجوان کہتے ہیں رمضان میں یار مشکل ہے، روزہ بھی ہو کام بھی ہو۔ ارے بابا صحابہ کرام کے دور کی طرف ذرا جائیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ رمضان بڑا پسندیدہ ہے کہ جو سخت گرمی میں سخت پیاس ہو، اس روزے کا لطف جو ہے نا زبان باہر نکلی ہوئی ہو پیاس کی وجہ سے۔ اب ہمارے نوجوانوں کو کہیں کہ ذرا نیچے جائیں، کب زمانہ گرمی تو من خراب ہے، ہاں اللہ رحم فرمائے۔ یاد رکھیں کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں نوجوانوں، ہمیشہ انقلاب لانے والے بھی نوجوان ہیں اور ہمیشہ بربادی لانے والے بھی نوجوان ہیں، ماننے والے بھی ہمیشہ نوجوان، نہ ماننے والے بھی ہمیشہ نوجوان۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے نا کہ جب دین کا کام کرو گے تین قسم کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک بوڑھے آئیں گے، ان کے ساتھ زیادہ دماغ خراب نہیں کرنا ہے، اگر وہ مانے تو صحیح، نہ مانے کہا بابا بس دعا کرنا ہے، بس دعا کرے، آپ بس دعا کریں۔ دوسرے ہوں گے جوان، اس پہ محنت کرنی ہے، ان کو بنانا ہے۔ تیسرے ہوں گے بالکل معصوم، کچی ٹہنی،
اس پہ زیادہ توجہ دینی ہے، کیونکہ وہی موقع ہوتا ہے، جس طرف موڑو، جیسے موڑو، جس انداز میں موڑو، وہ مڑ سکتی ہیں۔ یہی موقع ہے، یقین جانیں آپ کی یہی عمر ہے دین سیکھنے کی۔ یہ نہ کہ رمضان میں آ گئے، بس رمضان میں تراویح وغیرہ پڑھی، کچھ بیٹھ گئے، نہ یہ معمول بنا لو، ایک عادت بنا لو۔ جس طرح ہماری عادت ہے نا صبح ناشتہ کرنا، دوپہر میں کھانا کھانا، اسی طرح رات میں کھانا وغیرہ، اگر نہ کھائے تو کیا حال، اسی طرح قرآن کی بھی ایک عادت بنا لو۔ اور الحمدللہ یہ ادارہ تو کلا بھی اسی بنیاد پر ہے، تعلیمی بالغان کی بنیاد پر۔ ہمارے جو نوجوان جو دن کو کام وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں، ان کو موقع نہیں ملتا، چلو جی رات کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دیں، کچھ نہ کچھ پڑھ لیں۔ اور یقیناً ان ساتھیوں نے محنت بھی یہی کی ہے۔ ورنہ آپ سوچیں یہ جو 2 کمرے ہیں نا، بظاہر چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے کرایہ ذرا پوچھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائے گی۔ یہ قرآن میرے سامنے ہے، مجھے آج تک پتہ نہیں کرایہ کون دے رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے نہیں ہو رہا، مجھے پتہ نہیں۔ اور یقیناً یہ کار خیر ہے، کار خیر۔ ہزاروں روپے ہم فضول خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے۔ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ چلو جی 100 روپے ماہانہ یا 200 روپے اپنی طرف سے، اپنی خوشی، میرے ماں باپ کے لیے یا میرے بچوں کے لیے، ان کا سر کا صدقہ وغیرہ، تو انشاءاللہ کام بڑھتا رہے گا، کام چلے گا آگے۔ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ یہاں جو بچے پڑھنے آتے ہیں صبح دوپہر، ابھی رمضان میں تو میرے خیال پہ 1 ٹائم پڑھائی ہیں، 2 ٹائم، تو بچے جو آتے ہیں، قاری صاحبان بیٹھے رہتے ہیں، تو یقیناً اگر ان میں سے بھی ایک عالم بن گیا نا، حافظ بن گیا، بس ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک بھی اگر بن گیا، ہماری تو دعا ہے اللہ سب کو بنائے، ہماری تو یہی دعا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ہمیں معلوم ہے۔ بات اگر اعمال پہ آ جائے تو بس 0/0۔ ہم تو اللہ کے فضل اور رحم کے امیدوار ہیں کہ اللہ فضل کا معاملہ کرنا ہے، حساب کا معاملہ نہیں۔ تو اس کے لیے کوشش کریں، کوشش۔ اور یقیناً رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر انسان کا دل بہت بڑا نرم ہو جاتا ہے۔ یہ جو سخاوت ہوتی ہے نا، اس مہینے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ خود بھی کوشش کریں، جہاں آپ کام کر رہے ہو، جس کے ساتھ کام کر رہے ہو، چاہے دکان ہو، فیکٹری ہو، جو بھی ہو، وہاں پہ بھی بات چلائیں کہ جی ہمارے محلے میں ایک ادارہ ہے، ایسا ادارہ ساتھیوں نے کھولا ہے اور اسی نیت پہ کھولا ہے۔ یقیناً وہ اگر بھی کچھ دیں گے نا، تو اس میں بھی آپ لوگوں کا اجر و ثواب ہوگا، اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ اور یہ عہد کر لے، آج ہی سے عہد کر لو کہ یہ جو تعلق بنا ہے نا اس مدرسے کے ساتھ، امیر معاویہ کے ساتھ، یہ تعلق صرف رمضان تک نہیں رہے گا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ تقریباً غیر رمضان میں بھی یہ مدرسہ رات 12 بجے تک یہ کھلا رہتا ہے۔ 1-2 قاری صاحبان تو موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ جو بھی ساتھی جس موقع پر، جس وقت اس کو ٹائم ہے، وہ آئے، قرآن پڑھیں، سیکھیں۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ جو نوجوانوں نے اس کام کا جو بیڑا اٹھایا نا، ان کے بھی حوصلے بڑھیں گے کہ چلو جی ہم نے جو پودا لگایا کچھ نہ کچھ ہمارا مل رہا ہے، تو کرو گے نا انشاءاللہ۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً کچھ پتھروں میں سے وہ بھی ہیں البتہ گرتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ قطعاً بغافل، غافل، قطعاً غافل، عما ان کاموں سے، تعملون، جو تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، جو بھی ہم کر رہے ہیں نا، یا جو بول رہے ہیں، یا جو دیکھ رہے ہیں، یا سن رہے ہیں، ان تمام سے اللہ خبردار ہیں۔ یاد رکھیں مخلوق سے چھپا سکتے ہیں لیکن خالق سے نہیں چھپا سکتے۔ ارے بابا خالق سے کہاں چھپو گے؟ کوئی جگہ ہے ایسی کہ جہاں خالق نہ ہو؟
لہٰذا اس لیے فرمایا وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بِغَافِلٍ قطعاً غافل عما اس کاموں سے ان کاموں سے تعملون جو تم کر رہے ہو. یہاں تک موجودہ یہود ان کے آبا اور اجداد کا تذکرہ تھا، ان کی 3 خباثتوں کا. نمبر 1 نقض عہد، نمبر 2 ہیلہ بازی، اور نمبر 3 قتل نفس، اور 3 امراض. اب افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہاں سے موجودہ بنی اسرائیل کی 5 جماعتوں کا تذکرہ. کون کون سی جماعتیں ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر کل گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص ہمارے والدین کے لیے، آپ لوگوں کے والدین کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے، تمام اہل حق علماء اور طلباء کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور بخشش بنا دیں. جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم کو سب معلوم ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں. اللہ کریم سب کی بخشش فرما دیں، اور جن کی بخشش ہو چکی ہیں جو اللہ کے علم میں ہوگی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیں. اللہ تمام کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرما دیں. جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ صحت کاملہ نصیب فرما دیں. جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں. جن کے ہاں نارینہ اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو نارینہ اولاد کی نعمت سے بھر دیں. جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں، اپنے دین کا سچا سپاہی بنائیں، اپنے پیغمبر کا سچا عاشق بنائیں، اور اپنے ماں باپ کا صحیح تابعدار اور فرمان بردار بنائیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. بالخصوص مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائے. وآخر دعوانا